سے گزر رہی تھی، اسے معلوم تھا نبی نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کو گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اللہ، وہ لڑکا کماتا رہا اور بیچارہ دونوں میاں بی بی کھاتے رہے۔ اکیلی لڑکی تھی، باپ آتا تھا دیکھنے کے لیے کہ میری بیٹی آرام سے رہ رہی ہے، ابا جان میں خوش ہوں، آرام سے ہوں۔ وقت گزرتا چلا جاتا ہے، لیکن ذرا غور کرو پیارے، اب ایک وقت ایسا آیا کہ اس شوہر کا کام بند ہو جاتا ہے، شوہر کا کام ٹھپ ہو جاتا ہے، شوہر کا کام رک جاتا ہے۔ ایک دن ٹینشن میں، دوسرے دن ٹینشن میں، وہ بی بی سمجھ گئی کیا بات ہے، میرا شوہر کیوں پریشان ہے۔ ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی، ارے یہ پیار ہے، یہ پیار۔ ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی، بولنے لگی، او میرے سرتاج، میں تمہاری شریک حیات ہوں، بولو کیا پریشانی ہے، کیا دقت ہے، کیا مجھ سے تم ناراض ہو؟ اللہ اللہ، شوہر جب تک کھانا نہیں کھا لیتا ہے، بی بی کھانا نہیں کھاتی ہے۔ شوہر کہنے لگا، او میری بی بی پریشان مت ہو، میں کئی دن سے پریشان اس لیے ہوں کہ میرا کام نہیں چل رہا ہے، میرا کام ٹھپ ہو گیا۔ تو اس بی بی کو کیا یاد آیا؟ وہ بی بی کو یاد کیا آیا؟ سنو، اللہ اللہ، وہ بی بی کو سیدہ فاطمہ یاد آ گئی۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا، اگر کوئی لڑکی سورہ نور، سورہ طٰہٰ رات کو پڑھ کر کے اگر وہ لڑکی اپنے شوہر کے حق میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ایسی قبول فرماتا ہے جیسے مجھ فاطمہ کی دعا میرے علی کے حق میں ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، وہ لڑکی قرآن پڑھنے لگی، دعا کرنے لگی، مگر کام رکا ہوا ہے۔ اب ایک دن ایسا آیا، بی بی کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا، او میری بی بی، میرا کام نہیں چل رہا، میری طبیعت چاہ رہی ہے میں کہیں باہر چلا جاؤں، دوسری جگہ چلا جاؤں، تمہاری کیا مرضی ہے؟ وہ بی بی کہنے لگی، او میرے سرتاج چلے جاؤ، دل تو نہیں چاہتا کہ تمہیں جدا کر دوں، مگر چلے جاؤ جیسے تمہاری مرضی۔ اللہ اللہ، لیکن وہ لڑکے کی آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو آنے لگے، آنکھ میں ہلکا سا پانی چھلکا۔ آنسو جب آئے تو وہ بی بی کہنے لگی، نہیں میرے سرتاج پریشان مت ہو، کیا بات ہے بولو۔ کہنے لگا کہ تم اکیلی گھر کی ہو، نہ میری ماں ہے، نہ میرا باپ ہے، نہ میری بھائی ہے، نہ بہن ہے، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ تم چلی جاؤ گی میکے کو، کیونکہ تمہارا بستی کا میکہ ہے، میرے گھر میں چراغ کون جلائے گا؟